أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما 29ویں پارے کا خلاصہ تفسیر ہے۔ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے سورۃ الملک۔ سورۃ الملک مکی ہے، اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہیں، جن میں سے ایک حدیث وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد اور ترمذی میں نقل کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتے ہیں، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسے مانعہ اور منجیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی عذاب قبر سے بچانے والی۔ اس لیے اکثر مشائخ کا معمول رہا ہے کہ وہ اسے نماز عشاء کے بعد بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ سورہ ملک میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، ارض و سما پر حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت و حیات، عزت و ذلت، فقر و غنی، منع اور عطا کا نظام ہے۔ وہ علیم و خبیر ہے، ذرے ذرے کا اسے علم ہے۔ زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اسی نے راستے بنائے ہیں، فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو وہی روکے ہوئے ہے، ہر کسی کی روزی وہی دیتا ہے۔ اس سورت کی مختلف آیات یعنی 1، 2، 13، 14، 15، 19، 21 یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ رب العالمین، دوسری بات، رب العالمین کے وجود اور وحدانیت پر تکمیلی دلائل ہیں۔ آسمان کی چھت، اس میں ستاروں کی ترتیلیں، زمین کا فرش اور پانی کے بہتے ہوئے چشمے ایک حکیم و خبیر ذات کے وجود کی خبر دے رہی ہے۔ تیسرا، قیامت کو جھٹلانے والوں کا انجام، یعنی وہ دوزخ جو جوش مار رہی ہوگی، یوں لگے گا کہ غصے کے مارے پھٹ ہی جائے گی۔ جب اس عذاب کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے ہو۔ سورہ قلم مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ چونکہ اس کی ابتدا میں اللہ نے قلم کی قسم کھائی، اس لیے اسے سورہ قلم کہا جاتا ہے۔ یہ قلم کی عظمت اور اس کی عظیم نعمت ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ حدیث میں بھی قلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ اسے پیدا کرنے کے بعد فرمایا لکھو۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ چنانچہ اس دن سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ قلم نے لکھ دیا۔ پھر اللہ نے نون یعنی دوار کو پیدا کیا۔ یہ قلم ہی ہے جس نے اسلاف کے علوم ہماری طرف منتقل کیے ہیں اور پوری دنیا میں معلومات کی اشاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن نے قلم اور تعلیم و تعلق کی اہمیت اس ماحول میں بیان کی جو ماحول قلم اور کتاب سے بیگانگی اور دوری کا ماحول تھا۔ لیکن چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے اور اسے نازل کرنے والا جانتا تھا کہ آنے والا دور قلم، علم اور معلومات اور تحقیقات کا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کو قلم کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا۔ دیکھا جائے تو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ بھی قلم ہی کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں۔ سورہ قلم میں 3 مضامین کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ پہلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اور آپ کے اخلاق و مناقب کا بیان ہے۔ سب سے پہلے تو قسم کھا کر فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے اور آپ اخلاق عظیمہ کے مرتبے پہ فائز ہیں۔ مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا خلق قرآن ہے، قرآن میں جو کچھ قال ہے وہ آپ کی زندگی میں حال تھا۔ آپ کی حیات طیبہ قرآن کریم کی عملی تفسیر کی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ آپ کو مکارم الاخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کے اخلاق و مناقب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مخالفین کی اخلاقی پستگی، کمینگی اور کج فکری بھی بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہ گار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب بھی ہو۔
یہ بے نسب جو ہے بڑا ادبی لفظ ہے، دوسرا اس کا مطلب جو عام ہمارے معاشرے کا سمجھ جیسا ہے، بے نسب بھی ہو، اس کی سرکشی صرف اس لیے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ محسن فرماتے ہیں کہ یہ آیات سرداران قریش میں سے ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ دوسرا مضمون جسے سورت میں خصوصی اہمیت حاصل ہے وہ اصحاب الجنہ یعنی باغات والوں کا قصہ ہے۔ یہ قصہ عربوں میں مشہور تھا۔ یہ باغ یمن کے قریب ہی تھا۔ اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غربا پر خرچ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس باغ کی وارث بنی تو انہوں نے اپنے اخراجات اور مجبوریوں کا بہانہ بنا کر مساکین کو محروم رکھنے اور ساری پیداوار سمیٹ کر گھر لے جانے کی منصوبہ بندی۔ اللہ نے اس باغ کو تباہ کر دیا۔ اس قصے میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے جو اپنی ثروت، اپنی دولت اور غنا سے اکیلے ہی مستفید ہونا چاہتے ہیں، اور ان کا بخل یہ برداشت نہیں کرتا کہ ان کے مال و متاع سے کسی اور کو بھی فائدہ پہنچے۔ کفار کے لیے عبرت آموز مثال بیان کرنے کے بعد یہ سورت متقین کا انجام بھی بتاتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ محسن اور مجرم، فرمانبردار اور نافرمان، باغی اور وفادار دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ تیسرا اہم مضمون جو سورہ قلم بیان کرتی ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے۔ فرمایا گیا کہ جس دن پنڈلیاں کھول دی جائیں گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکے۔ دنیا میں انہیں سجدہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا مگر یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آخرت میں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر ان سے طاقت اور اختیار سلب کر دیا جائے۔ کشف صاف یعنی پنڈلیاں کھولے جانے سے علماء نے قیامت کے شدائد اور ہولناکیاں مراد لی ہے۔ ویسے ان مشتبہات میں سے جن کی اصل حقیقت اور یقینی مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی ایذاؤں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ الحاقہ مکی سورت ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک حاقہ بھی ہے۔ حاقہ کا معنی ثابت ہونے والی، چونکہ قیامت کے دن اللہ کے وعدے اور وعیدیں ثابت ہو کر رہیں گی، اس لیے اسے حاقہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا اصل موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان ہے۔ سورت کی ابتدا میں قیامت کے ہولناکیاں اور قوم سمود، قوم عاد جیسی قوموں کے انجام بد کا بیان ہے۔ اس کے بعد یہ سورت ان واقعات کا تذکرہ کرتی ہے جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے، یعنی سور پھونکا جائے گا، زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دی جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے جو نیک ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کے دائیں ہاتھ، آمین۔ اور جسے وہ خوشی کے بارے دوسروں کو دکھائیں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ بڑی حسرت سے کہیں گے کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہیں کہ حساب کیا ہے۔ کاش موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے چاہتا رہا۔ پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان بدبختوں اشقیاء کی بڑی علامتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، دوسری یہ کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور تیسری کہ نیک بختوں اور اشقیاء کا انجام بتانے کے بعد رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت پر قسم کھاتے ہیں۔ فرمایا بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا لایا ہوا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، لیکن تم بہت کم یقین رکھتے ہو، نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ سورۃ المعارج یہ مکی سورت ہے، 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عذاب آنے والے ہیں وہ جلدی سے لے آئیں تاکہ آخرت سے پہلے ہم دنیا ہی میں نمٹ لیں۔ یہ کافروں کی سہولت ہے۔ آج تو مسلمان کے لوگ آپ کہتے ہیں یہ جہاں بیٹھا اگلا پھر بیٹھا، اس کا خوب یہ محاورہ ہے، جب یہ اوپر نہ بچے۔ اس کے بعد یہ سورت قیامت کے منظر کشی کرتی ہے اور وہاں مجرموں کا جو حال ہوگا اسے بیان کرتی ہے۔
اور بتاتی ہے کہ اس دن آسمان تیل کی تلچٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو اور کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگیں گے۔ یہ صورت انسان کی فطرت اور طبیعت بتاتی ہے کہ یہ بڑا حریص اور جزا فسا کرنے والا ہے۔ تکلیف پہنچے تو چیختا چلاتا ہے، اور نعمت حاصل ہو تو پکڑنے لگتا ہے، مال ہاتھ آ جائے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ البتہ حقیقی مصلین نمازی اس سے مستثنیٰ ہے۔ مصلین کی یعنی نمازیوں کی اللہ نے 8 صفات بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کے مال میں سوال کرنے والے اور سوال سے بچنے والوں سب کا حق ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ نماز کے ذریعے حق اللہ کا حق اور زکوٰۃ کے ذریعے حقوق العباد ادا کرتے ہیں۔ وہ حساب اور جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ وہ عبادت و طاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تھوڑی سی بات کرنے کی بس دیکھیے تفکر کی اللہ بچائے صاحب۔ وہ زنا اور جنسی غلاظت سے اپنے داموں کو بچا کر رکھتے ہیں، صرف حلال پر اکتفا کرتے ہیں اور حرام کی طرف نظر نہیں اٹھاتے۔ وہ امانتیں ادا کرتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں، نہ عہد میں خیانت کرتے ہیں نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ وہ حق و عدل کے ساتھ گواہی ادا کرتے ہیں۔ 8ویں صفت یہ کہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور اس کے آداب و واجبات کا انتظام کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہیں۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ سورت کے اختتام پہ اللہ اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں کہ بعض مشہور حق ہے، یعنی بعض موت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو ہلاک کر دے اور ان سے بہتر اور اللہ کی زیادہ عبادت کرنے والوں کو پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا عملی ظہور ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ جب کسی قوم نے دین کے بارے میں تساہل اور تغافل کا رویہ اختیار کیا، اللہ نے ان سے بہتر اور دین کی قدر کرنے والے لوگ پیدا فرما دیے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قوموں، ملکوں اور مذاہب کے جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ نو مسلم ہم موروثی جو خاندانی مسلم ہیں، ہم موروثی مسلمانوں سے بہتر مسلمان ثابت ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم دین کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں۔ ہم دین کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہمارا محتاج نہیں۔ سورۃ نوح میں مکی سورت ہے اور اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ انہیں شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی عمر تمام انبیاء سے زیادہ طویل تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرف وہ سب سے پہلے رسول تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ اس دعوت کے سلسلے میں مبالغے کی حد تک کوشش کی، رات کو بھی دعوت دی اور دن کو بھی، خفیہ بھی سمجھایا اور اعلانیہ بھی، لیکن وہ جتنی زیادہ دعوت دیتے قوم اتنی ہی ان سے دور بھاگتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی ترغیب اور فرمایا اگر تم استغفار کرو گے اور گناہوں سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تم پر مشتدار بارش برسائیں گے، تمہیں مال اور اولاد عطا کریں گے، تمہیں باغات دیں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ پھر انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی کہ اس نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، چاند کو جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے، لیکن اس فہمائش اور تذکیر اور دعوت کا قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ اپنے بتوں ود، سواع، یعوق اور نصر کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، تو آپ نے ان کے لیے اللہ سے ہلاکت کی دعا کی، جس میں عرض کیا کہ اے میرے رب تو زمین پر کسی کافر کو بھی نہ چھوڑنا، اے میرے رب تو زمین پر کسی کافر کو بھی نہ چھوڑنا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور کفار اور فجار کو طوفان میں ہلاک کر دیا گیا۔ سورۃ الجن مکی سورت ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں جنات کے حوالے سے گفتگو ہے جو کہ انسانوں کی طرح شرعی احکام کے مکلف ہیں، ان میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، نیک بھی ہیں اور بد بھی۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا اور اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جنات نظام کائنات میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی۔ جب جنات نے نظام کائنات میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی، وہ آسمان پر جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ
سوکھے اوقاز کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نخلا کے مقام پر نماز فجر ادا فرما رہے تھے۔ جنات کی ایک جماعت یہاں آ پہنچی۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے تبدیلیوں کا راز جان لیا اور ان کے دل دہل گئے اور انہوں نے قرآن کی صداقت کے آگے سر جھکا دیا۔ نہ صرف یہ کہ خود ایمان قبول کیا بلکہ واپس جا کے اپنی قوم کو بھی ایمان کی دعوت دی اور قوم کے سامنے رب کی شان اور عظمت بیان کی اور ان لوگوں کو احمق قرار دیا جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سب ایک عقیدے پر نہیں ہیں، کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مطیع ہے، کوئی عاصی ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی بیوقوف، کوئی جہنم میں جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا۔ جنات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر کرتی ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دی اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میرے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان، میرا کام تو صرف اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا۔ سورۃ المزمل مکی ہے، اس میں 20 آیات اور 2 رکوع۔ اس سورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے۔ آپ تبدیل یعنی خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، آپ کی عبادت، اطاعت، آپ کا قیام و تلاوت، آپ کا جہاد و مجاہدہ۔ خود اس سورت کا نام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بیان ہے۔ مزمل کا معنی ہے کپڑے میں لپیٹنے والا۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے محبت اور پیار کے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کپڑے میں لپٹنے والے، آپ دن کو دین کی دعوت دیتے تھے، رات کو نماز میں طویل قیام فرماتے تھے اور اس میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ بعض اوقات پوری رات کھڑے رہتے جس سے قدم مبارک پہ ورم آ جاتا۔ اللہ نے آپ کو اختیار کیا کہ آپ چاہیں تو آدھی رات قیام کریں یا آدھی سے کم یا کچھ زیادہ۔ راتوں کا یہ قیام روحانی تربیت کا بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے، اس لیے قیام اللیل کا حکم دینے کے بعد فرمایا گیا یقیناً ہم تجھ پر عنقریب بہت باریک بات نازل کریں گے۔ باریک بات سے مراد قرآن عظیم ہے جس کی ایک خاص ہیبت اور جلال ہے۔ اس کا تحمل وہی کر سکتا ہے جس کا نفس علم و عرفان کے نور سے روشن ہو چکا ہو۔ باطن کی روشنی میں قیام اللیل کو خاص نقل حاصل ہے۔ اگلی آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایذاؤں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا جو دین کی دعوت کے سلسلے میں مشرکین کی طرف سے آپ کو دی جاتی تھی۔ آپ کو ستانے میں ان کے ہاتھ بھی استعمال ہوتے تھے اور زبانیں بھی استعمال ہوتی تھی۔ اس کے بعد یہ سورت آپ کے مکذبین کو ڈرانے کے لیے فرعون کا قصہ ذکر کرتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے سخت وبال میں پکڑا۔ سورت کے اختتام پہ اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر تخفیف کا اعلان فرمایا۔ ایک تخفیف اس اعتبار سے کہ نصف رات یا ثلث یا 2 ثلث کا قیام ضروری نہیں بلکہ جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو قیام اللیل کا کیا جائے۔ دوسری تخفیف اس اعتبار سے کہ اب مومنین پر تہجد فرض نہیں رہی، اس کے حکم کو استحباب میں تبدیل کر دیا گیا۔ سورہ مدثر یہ مکی سورت ہے، اس میں 56 آیات اور 2 رکوع۔ اس سورت کی ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف دعوت، کفار کو ڈرانے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سورت مجرموں اور مخالفوں کو اس دن کے عذاب سے ڈراتی ہے جو ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا۔ اگلی آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کا تذکرہ ہے جسے ولید بن مغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ شخص قرآن سنتا تھا اور پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بڑا آدمی ہونے کی گھمنڈ میں کفر اور انکار کرتا تھا اور قرآن کو معاذ اللہ سحر اور جادو قرار دیتا تھا۔ پھر یہ سورت اس جہنم کا اور اس کے دروغوں کا ذکر کرتی ہے جن کا سامنا کفار اور فجار کو کرنا پڑے گا اور ان کے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ مزید تاکید اور ڈراوے کے لیے اللہ نے چاند رات اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا کہ جہنم بڑی مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ سورت ہر شخص کو مسئولیت اور ذمہ داری کو واضح کرتی ہے کہ ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور سب اپنے گناہوں کے اسیر ہوں گے سوائے ان کے جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اسیر نہیں ہوں گے۔
وہ قیامت کے دن مجرموں سے سوال کریں گے تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا؟ تو وہ جواب میں 4 اسباب بیان کریں گے۔ پہلا، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس نے جہنم میں ڈال دے گا؟ پہلا یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا یہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، قرآن کی آیات ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا یہ کہ ہم تج بحثی اور گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے تھے۔ چوتھا یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ سورت کے اختتام پہ بتایا گیا کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی مشیت بھی ضروری ہے۔ سورۃ القیامہ، سورۃ القیامہ مکی ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ سورت کا موضوع بعث یعنی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ سورت قیامت کے مسائل، شدائد اور عذابوں کا ذکر کرتی ہے اور موت کے وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے اس کا نقشہ کھینچتی ہے۔ اللہ ثانی پر نصر دیا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے حشر نشر کے قیام پر، یوم القیامہ پر نفس لوامہ کی قسم کھائی۔ نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے اور نیکی پر آمادہ کرتا ہے۔ آخرت میں تو ہر شخص کا نفس اسے ملامت کرے گا ہی۔ دنیا میں بھی جن لوگوں کا ضمیر بیدار ہوتا ہے وہ انہیں ملامت کرتا رہتا ہے۔ ایک قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے خاص طور پر یہ ذکر کیا ہے، ہم انسان کی پور تک درست کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، یعنی ہر انسان کی انگلی کے پور قدرت کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اس چھوٹی سی جگہ میں جو خطوط اور لکیریں ہیں وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی، اس وجہ سے کہ پوری دنیا میں کسی انسان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے انگلیوں کی لکیروں پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان پوروں کو اس حیت اور شکل پر بنا دیں گے جس شکل اور حیت پر یہ تھی۔ اور اس نقطے کی وضاحت کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم پیدا کر دیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم درست کر دیں گے۔ نامعلوم اس طرح کتنی علمی حقیقتیں ہیں جو پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہیں، جن میں سے ہر حقیقت ثابت کرتی ہے کہ یہ نبی امی کا خود تراشدہ کلام نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے۔ مگر بہت سارے انسان ان حقیقتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود اس کی صداقت اور حقانیت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کے بعد یہ سورت قیامت کی بعض غلاقیوں اور علامتوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ بس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ اگلی آیت میں یہ سورت بتلاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفظ قرآن کا بڑا اہتمام فرماتے تھے اور جبرائیل کی تلاوت کے وقت اس بات کی شدید کوشش کرتے تھے کہ آپ سے کوئی چیز فوت نہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اتباع میں جلدی پڑھنے اور یاد کرنے کی سعی کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، میرا یہ وعدہ ہے کہ قرآن میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، اسے جمع کرنے، محفوظ کرنے، باقی رکھنے اور بیان کرنے کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ آخرت کے انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک طرف سعداء کا یعنی نیک بخت اور دوسری طرف اشقیاء یعنی بدبخت۔ سعداء کے چہرے روشن ہوں گے، وہ رب العالمین کی زیارت سے مشرف ہوں گے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، اور اشقیاء کے چہرے سیاہ ہوں گے اور بد رونق ہوں گے، وہ جان لیں گے کہ آج ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ صورت موت کے وقت انسان کا جو حال ہوتا ہے، جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے بھی بیان کرتی ہے۔ اللہ موت کی صدمے سے ہم سب کو بچائے۔ سورت کے اختتام پہ بتایا گیا کہ انسان کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ اس کا حساب ہو، نہ اسے جزا سزا دی جائے۔ اس طرح آخر میں حشر و معاد کی کسی دلیل بیان کی، وہ یہ کہ جس اللہ نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا ہے وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ابتدا اور اعادہ دونوں برابر ہیں، مگر یہاں انسانی سوچ کے مطابق بات کی گئی ہے، کیونکہ انسان کی سوچ اور تجربہ یہ ہے کہ اعادہ ابتدا کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ اچھا، اگلی سورت جو ہے سورۃ الانسان مدنی ہے، اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ مدنی ہونے کے باوجود اس سورت کے مضامین مکی صورتوں جیسی ہے۔ اس میں جنت اور جنت کی نعمتوں، جہنم اور جہنم کے عذابوں کا بیان۔ صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے۔
اس نے کیسے انسان کو مختلف ادوار میں پیدا فرمایا، اس کو سمع و بصر اور عقل و فہم سے نوازا تاکہ وہ طاعت و عبادت کی ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کر سکے جن کا اسے مکلف بنایا گیا، اور زمین میں اللہ کی بندگی سے اور زمین کو اللہ کی بندگی سے آباد کر سکے۔ پھر انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، بعض شاکر ہیں اور بعض کفور یعنی ناشکر ہیں۔ کافروں کے لیے اللہ نے آخرت میں زنجیریں، توم اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے، اور شکر گزاروں کے لیے وہ جام جن میں کافور ہیں، کافور کی آمیزش ہوگی۔ شکر گزاروں کی یہاں تین نشانیاں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جب کوئی نظر مان لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما، اور اسی کی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے نیک اعمال اور صبر کا انہیں نتیجہ جنت کی صورت میں دیا جائے گا، جہاں نہ گرمی نہ سردی نہ کوئی دکھ اور غم۔ سورت کے اختتام پہ اللہ نے اپنی اس عظیم نعمت کا ذکر فرمایا جس کا کوئی بدل اور کوئی مثال نہیں۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو بتدریج قرآن نازل کیا، آپ پر بتدریج قرآن نازل کیا، بس اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں، ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہنا نہ مانیں، اور اپنے رب کا نام صبح شام ذکر کیا کریں، رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کریں اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کریں۔ ان آیات کا مقصد داعی پر ذکر و عبادت اور صبر لازم ہے۔ ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ داعی پر ذکر و عبادت اور صبر لازم ہے تاکہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اسے تقویت قلبی حاصل ہو۔ خصوصاً رات کی نماز ایمان کی مضبوطی اور روحانی ترقی کا اہم وسیلہ ہے۔ اس سورت کی آخری آیات میں مشرکین کو سخت تنبیہ دی گئی۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو ختم کر کے ان کے عوض ان جیسا اور بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ سورۃ مرسلات مکی ہے، اس میں 50 آیات اور 2 رکوع۔ اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر فرمایا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، یعنی قیامت اور حساب و جزا کا معاملہ ہو کر رہے گا، اس میں جو ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ سورت کی نشانیوں کو بیان کرتی ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی، یعنی ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، اور رسولوں کا مقررہ وقت پر لایا جائے گا۔ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفصل کہا، یعنی اس دن مخلوق کے درمیان عدل و انصاف اور مبنی فیصلہ کیا جائے گا۔ قیامت کو یوم الفصل قرار دینے کے بعد اسے جھٹلانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ یہ آیت اور یہ الفاظ اس سورت میں 10 بار آئے ہیں۔ اس تکرار کا مقصد تخفیف اور ترغیب ہے، ڈرانا ہے۔ علاوہ ازیں یہ سورت مجرمین کے سابقین کا ذکر کرتی ہے جنہیں اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اور مخاطبین سے سوال کرتی ہے کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ مخاطبین سے جو بھی قرآن پڑھ رہے، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ تم مختلف مراحل سے گزر کر خوبصورت مختلف مراحل سے گزار کر تم کو خوبصورت انسان بنا دیا۔ بعض بادل موت کے بعد بعض حصی دلائل بھی یہاں ذکر ہیں جن سے ثابت کیا گیا کہ وہ اللہ جو زمین کو مردوں اور زندوں کو سمیٹنے والی بنا سکتا ہے، وہ میٹھے پانی سے سیراب کر سکتا ہے، وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اگلی آیات میں مکذبین اور منکرین کے الگ الگ انجام کا بیان ہے۔ مکذبین کو بڑھتی ہوئی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، اور منکرین کو ٹھنڈے سائے اور بہتے چشموں کے پاس جگہ دی جائے گی۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ آخری آیت میں دوبارہ مجرموں کو تنبیہ کی ہے، کھا پی لو اور تھوڑے سے مزے اڑا لو، کھا پی لو اور تھوڑے سے مزے اڑا لو، بالآخر تمہاری یہ ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على محمد.